صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ وحبیبنا ولبیبہ ولبیبنا ومحبوبہ ومحبوبنا مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا علیہ وسلموا تسلیما سہر مٹھے مدنی دے جنہ جنہوں حضور دا آسرہ ایڈو میں حد چاہ کے سبحان اللہ اچھی آواز نہ لکھو ساکو آسرہ ہے مٹھے مدنی دے تے ساڑے حال تے کرام ہزار تھی سن صدیق عمر عثمان و علی ساڑے حامی چار یار تھی سن ہو سی کہر دی گرمی وچ معاشر دے ہو سی کہر دی گرمی وچ معاشر دے تے اوڈو جلوہ گر سرکار تھی سن جد سہر تابش پڑھ دے ہیں او دے لب حل سن بیڑے پار تھی سن بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ پڑھو سارے صلو علیہ وآلہ مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی جڑے جڑے منے دے نا صدیق اکبر نوچی بولو سبحان اللہ نا کنجوسی بالکل نکلنی ہاتھ چوک کے زور لا کے بولو سبحان اللہ مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی نہیں بھولی ہے دنیا کو ادا صدیق اکبر کی نہیں بھولی ہے سنیوں کو نہیں بولے جملہ بڑا قیمتی اونچی بولو نہیں بھولی ہے سنیوں کو ادا صدیق اکبر کی مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی نیابت میں شرافت میں رفاقت میں صداقت میں نیابت میں شرافت میں رفاقت میں صداقت میں
شہرت یہ کس کی جا بجا صدیق اکبر کی ہوئی شہرت یہ کس کی جا بجا صدیق اکبر کی مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی نہیں بھولی ہے دنیا کو ادا صدیق اکبر کی تو وہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ بھی محبت کے ساتھ پڑھ لیجئے مسلم ہے محمد سے مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی نہیں بھولی ہے سنیوں کو ادا صدیق اکبر کی کمی کیسی نصیر ان کے مدارج میں مراتب میں کمی ہو کیسی نصیر ان کے مدارج میں مراتب میں بڑی توقیر ہے نام خدا صدیق اکبر کی بڑی توقیر ہے نام خدا صدیق اکبر کی مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی نہیں بھولی ہے دنیا کو ادا صدیق اکبر کی حمد و صلات کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام بزرگان دین برادران اسلام اللہ رب العزت مالک کائنات خالق کائنات کا احسان عظیم کہ اس رب العالمین نے ہمیں یہ برکت والا مہینہ نصیب فرمایا کہ جس مہینے کو نسبت ہے صداقت کے پیکر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے تو حضرات محترم آج اپنے ناقص ذہن کے مطابق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اقدس کے اندر کچھ معروضات عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خلاق کائنات صحابہ کرام کی محبت کا صدقہ، صحابہ کرام کی عزت کا صدقہ، صحابہ کرام کی عظمت کا صدقہ خلاق کائنات مالک کائنات مجھے کچھ عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کون صدیق اکبر کہ جو خود بھی صحابی رسول، والدہ بھی صحابیہ رسول، والد بھی صحابی رسول اور اولاد بھی صحابی رسول ہے۔ تو حضرات محترم ہمارا جو عقیدہ ہے، ہمارا جو مسلک ہے اہل سنت و جماعت،
ہمارا مسلک اتنا پیارا ہے کہ ہم سب کو ماننے والے ہیں. اونچی بولیے ذرا. میں بارہا عرض کر چکا ہوں، پھر بھی عرض کر دیتا ہوں کہ ہم ماننے والی جماعت میں ہیں، ہم امن و امان والی جماعت میں ہیں. اللہ نے ہمیں محبت کرنے والی جماعت میں پیدا فرمایا ہے. اس پوری دنیا کا اگر وزٹ کیا جائے، پوری دنیا کا اگر وزٹ کرو تو اس پوری ورلڈ کے اندر کچھ لوگ قبلہ ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کی ربوبیت کو نہیں مانتے، اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتے، میرے خدا کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں خدا ہے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں خدا ہے نہیں تو مسلمانوں نے پروپیگنڈا بنایا ہوا ہے کہ خدا ہے اور یہ سب کچھ اللہ نے بنایا. وہ کہتے ہیں نہیں، یہ سب کچھ خود بنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ خدا ہے ہی نہیں، پر ہمارا عقیدہ ہے خدا ہے. اونچی بولیے ذرا. کنجوسی نہ کیا کریں، اگر گھر سے سفر کر کے آتے ہیں تو کچھ حاصل کر کے جایا کریں. اونچی بولیے سبحان اللہ. ہمارا عقیدہ ہے خدا ہے. اونچی بولو. اگر کوئی شراب پیتا ہے تو میرا رب پھر بھی دیکھتا ہے. اگر کوئی سود کھا رہا ہے تو میرا رب کو پتا ہے، میرا رب دیکھتا ہے. اگر کوئی چوری کر رہا ہے تو میرا رب دیکھتا ہے. اگر کوئی ڈکیتی کر رہا ہے تو میرا اللہ دیکھتا ہے. اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہے تو میرا اللہ دیکھتا ہے. اگر کوئی کسی کو دھوکہ دے رہا ہے تو میرا اللہ دیکھتا ہے. اگر کوئی کسی سے فراڈ سے پیسے لے رہا ہے، کسی کو لوٹ رہا ہے تو میرا اللہ سب کو جو دیکھ بھی رہا ہے، میرا اللہ جانتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے. ہمارا عقیدہ ہے اللہ ہے. اونچی بولو. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ. اونچی بولو. اونچی بولو. میں زبردستی نہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں جو مانتے ہو اونچی بولو، ہاتھ اٹھا کے بولو. اللہ ہے. تو وہ کہتے ہیں اللہ نہیں. جو اللہ کو نہیں مانتے ان کو کہتے ہیں دہریہ. دہریہ کہتے ہیں کہ خدا نہیں. آئنسٹائن ایک سائنسدان گزرا ہے، اس نے ایک تجزیہ پیش کیا. اس نے کہا کہ میں بتاتا ہوں کہ کائنات کیسے بنی. بتا بھائی. قبلہ اس نے کہا کہ کائنات جو بنی ہے نا، وہ کہتا ہے کہ یہ مادہ کی حکومت تھی اس پوری کائنات پہ، بس اس کو حرکت ہوئی خود بخود اور اس کی آپس میں ٹکر ہو گئی. جب اس کی ٹکر ہوئی قبلہ تو وہ کہتا ہے کہ پھر دھماکہ ہوا. کہتا ہے جب دھماکہ ہوا وہ پھٹی تو مادہ پھٹا تو اس سے جو چیزیں نکلی، زمین بنی، آسمان بنے اور یہ کائنات کا نظام بنا، انسان بنے. یہ دھماکے سے بنے ہیں، اللہ نے نہیں بنائے معاذ اللہ. یہ ہے اس عقل کے اندھے کا تجزیہ، اس کا ہے نظریہ، اس کا عقیدہ. پر ہم مسلمانوں کا عقیدہ کیا؟ جاگ رہے ہو؟ قبلہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کائنات کو بنانے والا ہے اللہ. وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ کائنات بنی ہے دھماکے سے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آئے روز آپ خبروں میں، ٹیلی ویژن میں، چینل پہ آپ دیکھتے ہیں، اخبارات میں پڑھتے ہیں کہ آئے روز ہمارے اس ملک کے کسی نہ کسی کونے کے اندر، پوری دنیا کے اندر کہیں نہ کہیں بم بلاسٹ ہو رہے ہیں اور دھماکے ہوتے ہیں. اور بم بلاسٹ ہوتے ہیں، دھماکے ہوتے ہیں، بڑے شدید ہوتے ہیں، آواز بھی دور دور تک جاتی ہے. تو اب مجھے یہ بتاؤ، جہاں اجتماع میں، مساجد میں اور جہاں لوگوں کی عبادت گاہوں میں ظالم لوگ بم بلاسٹ کرتے ہیں، سمجھ آ رہی میری بات؟ سمجھو. اب یہ لوگ جب بم بلاسٹ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مالک کائنات ان کو نیست و نابود فرمائے، اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے. تو اب ذرا سمجھو، جب بم بلاسٹ ہوتا ہے یا ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے یا سینکڑوں کا مجمع ہوتا ہے، تو جب یہ ظالم بم بلاسٹ کرتے ہیں، مجھے یہ بتاؤ جہاں دھماکہ ہوتا ہے وہاں انسان بنتے ہیں یا مرتے ہیں؟ بولو. اونچی بولو. جہاں دھماکہ ہو وہاں انسان بنتے ہیں یا مرتے ہیں؟ تو پتہ یہ چلا یہاں جہاں دھماکہ ہو، جہاں بم بلاسٹ ہو، جہاں دھماکہ ہوتا ہے، ارے وہاں انسان بنتے نہیں بلکہ انسان مر جاتے ہیں. انسان بنانے والا تو کوئی ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. آپ بولے نہیں جیسے میں پڑھ رہا ہوں. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے.
ایک دفعہ پھر آپ بھی کہہ دو، جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا، ہاتھ اٹھا کے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ تو ہمارا عقیدہ خدا ہے، اونچی بولو۔ اچھا، پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جو نبیوں کی رسالت کا انکار کرتے ہیں، خدا کی توحید تو مانتے ہیں لیکن وہ نبیوں کی رسالت کا انکار کرتے ہیں۔ تو ہمارا عقیدہ ہے اللہ نے 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء مبعوث فرمائے، اللہ نے جتنے پیغمبر دنیا میں بھیجے وہ سارے نبی شان والے ہیں، ان میں 313 رسولوں کا شان علیحدہ اور 313 رسولوں کا شان ایک طرف، ان میں 4 یا 5 وہ نبی، وہ رسول جن پر اللہ نے مکمل مدلل کتابیں بھیجی ہیں، نازل فرمائی ہیں، ان کا شان علیحدہ ہے۔ اور ہمارا ایمان ہے آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک سارے انبیاء کا مقام ایک طرف، مدینے کے تاجدار کی شان ایک طرف۔ اگر سمجھ آئی کنجوسی نہ، آج اونچی بولو سبحان اللہ۔ صدیق اکبر کے نام پہ بولو اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ آج دنیا کو پتا چلے کہ جھانکی غیور آیا عوام صحابہ کرام کو مانتی ہے اور صحابہ کرام کے سالار صدیق اکبر کو بھی مانتی ہے۔ یہ مہینہ صدیق اکبر کی نسبت کا ہے۔ تو حضرات محترم، ہم نبیوں کو مانتے ہیں، پھر آ جاؤ کچھ وہ لوگ ہیں جو صحابہ کرام کو نہیں مانتے، صحابہ کرام کو نہیں مانتے، صحابہ کی شان میں تبرہ کرتے ہیں۔ تو ہم الحمدللہ صحابہ کے غلام ہیں، صحابہ کرام کے غلام ہیں، صحابہ کرام کے ماننے والے ہیں۔ ایک حدیث ہم اکثر پڑھتے ہیں، میں نے شاید یہاں بھی بیان کی ہو، تو آج یہ ماسٹر ریکارڈنگ کمپنی والا لاہور سے آیا ہوا بھائی نثار صاحب ریکارڈ کر رہا ہے، تو یہ حدیث میں ریکارڈ ہو جائے، جہاں جہاں یہ جائے تو دنیا کو پتہ چل جائے ہمارے عقیدے کا، خاص کر جھانکی غیور عوام اور غیرت مند مسلمانوں نبی کے غلاموں کا عقیدہ بھی ظاہر ہو جائے۔ ہم پڑھتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، ہم پڑھتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ہے، میرے آقا نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ پھر ڈھیلے ہو گیا، زور لگا کے بولو، کنجوسی نہ کرو، اونچی بولو۔ اچھا، جس کی کوئی ٹیکنیکل مجبوری ہے وہ نہ بولے، جو صدیق اکبر کی محبت میں آج فٹ بیٹھا ہے وہ بالکل کنجوسی نہ کرے، اونچی آواز سے بولے سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ ہم بھی مانتے ہیں، کچھ لوگ بھی پڑھتے ہیں کہ علی علم کا دروازہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ حدیث مکمل نہیں ہے۔ تو آج میں آپ کی موجودگی میں، آپ کی محبت کی موجودگی میں، آپ کی غیرت کی موجودگی میں پڑھنا چاہتا ہوں، سنو۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے جو فرمایا، البدایہ والنہایہ کے اندر یہ حدیث تقریباً موجود ہے، اور جناب والا میرے آقا علیہ السلام نے یوں فرمایا انا مدینۃ العلم، فرمایا میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اساسہا، ابو بکر اس کی بنیاد ہے۔ نہیں بولے، جیسے میں نے پڑھا پڑھے، اب بولے نہیں۔ انا مدینۃ العلم، فرمایا میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اساسہا، ابو بکر اس کی بنیاد ہے۔ فرمایا انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، عمر جدالہا، عمر اس کی دیواریں ہیں۔ انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، عثمان سقفہا، عثمان اس کی چھت ہے۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ کرام کے ماننے والے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھنا ہمارا یہ عقیدہ یہ ہے، حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام جنہوں نے ایمان کی حالت میں میرے آقا کا چہرہ دیکھا، میرے آقا کا کلمہ پڑھا اور صحابی کا درجہ پایا، مقام پایا، تو ان کی تعداد علماء فرماتے ہیں کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ شان والے ہیں۔ اونچی بولو، سارے صحابہ شان والے ہیں، اور ان میں سے 10 مبشرہ کا مقام اعلیٰ ہے، اور 10 مبشرہ کا مقام ایک طرف، میرے آقا علیہ السلام کے 4 یاروں کا